السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سچا معبود ہے، اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس سے فریادیں کی جائیں۔ ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، سارے احسانات اسی کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تم کو ملی ہے اللہ ہی کے دینے سے ملی ہے۔ جو بھی تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ہی کر رہا ہے۔ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کے بدلے میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بن کر کے زندگی گزاریں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ شکر اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم عبادت ہے، اور شکر اللہ تعالیٰ کی بڑی مشکل عبادت بھی ہے۔ شکر اللہ کی بہت عظیم عبادت ہے، لیکن شکر گزار ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت مشکل عبادت ہے۔ شکر گزاری آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں دنیا میں بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر گزاری کے مقام تک پہنچ پاتے ہیں۔ ہر کوئی شکر گزاری کے مقام تک نہیں پہنچ پاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ دنیا کے اندر شکر گزار نہیں ہیں۔ یعنی شکر اتنا مشکل کام ہے کہ بہت سارے بندے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتے شکر گزاری کے مقام تک۔ اچھا، ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں، بھائی ہم سے تو کوئی پوچھتا ہے خیریت ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم کو لگتا ہے کہ اگر کوئی خیریت پوچھے تو الحمدللہ بول دو، یہی شکر گزاری ہے، تو ہم تو الحمدللہ بولتے ہیں۔ شکر گزار ہونا اگر اتنا آسان ہوتا تب تو پوری دنیا شکر گزاری کے مقام تک پہنچ سکتی تھی، پر شکر اتنا آسان نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں شکر کس کو کہتے ہیں، شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، شکر کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم جان سکیں گے کہ شکر کس کو کہتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ شکر گزار کیوں نہیں ہیں۔ تو چھوٹے سے آج کے اس درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شکر کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، شکر جو ہے وہ 5 چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی مختلف کتابوں میں کہ شکر کے 5 ارکان ہیں، 5 انگریڈینٹس ہیں جن کو ملا کر کے شکر بنتا ہے۔ پہلا شکر کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ویلیو کو سمجھنا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ شکر کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ بھائی آپ ریکگنائز کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کون کون سی ہیں پر۔ اگر بندے کو نعمت کی ویلیو ہی نہیں سمجھ میں آئے گی تو دل کبھی بھی شکر گزار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بھائی میں آپ کو لا کے کوہ نور آپ کے ہاتھ میں دے دوں اور آپ اس کوہ نور کو پلاسٹک کا ایک ٹکڑا سمجھیں تو دل آپ کا شکر گزار ہوگا؟ نہیں نا۔ شکر گزار ہونے کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ بندے کو نعمت کی قدر سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں۔ جب تک نعمتوں کی ویلیو نہیں سمجھے گا دل شکر گزار نہیں ہو سکتا، اور نعمتوں کو مسلسل یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نعمت کو مسلسل یاد کریں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے نا، قرآن کے مضامین میں ایک اہم ترین مضمون کیا ہے؟ نعمتوں کی یاد دہانی۔ اللہ مختلف صورتوں میں بندے کو اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے، کیونکہ دل اگر نعمت بھول جائے تو شکر گزاری کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے
میری تم پر فلاں نعمت ہے، میری تم پر فلاں نعمت ہے. سورۃ النحل پڑھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھیں، ہے نا. سورہ رحمان کا تو پورا موضوع ہی کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا بیان. اللہ نے تم پر یہ احسان کیے اور یہ احسان کیے اور یہ احسان کیے، اور ہر احسان یاد دلانے کے بعد اللہ کیا پوچھتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ بقرہ پڑھیں، بنی اسرائیل کو بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو. ذہن و دماغ میں بھی وہ تازہ ہونی چاہیے، زبان پر بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے. نعمت کی اگر نعمت ہی بندے کو یاد نہ رہ جائے تو نعمت دینے والا کیسے یاد ہوگا؟ بھائی کافر اور مومن میں یہی فرق ہے نا. کافر کو صرف نعمت سے مطلب ہوتا ہے، نعمت دینے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایمان والا بندہ وہ نعمت کو بھی یاد رکھتا ہے اور نعمت دینے والے رب کو بھی یاد رکھتا ہے. تو شکر گزار بننا ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی نعمتوں کو تازہ کرنا پڑے گا ذہن میں کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی. بھائی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے. کوئی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا. توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی. سب سے بڑا احسان یہ. سب سے خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین شرک سے بچا لے دنیا کے اندر. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنا عبادت گزار بنایا، ہمارے سروں کو بچایا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ محفوظ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے فریاد نہیں کرتے. ہماری زبانیں محفوظ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرتی ہیں. سب سے بڑا احسان تو یہ توحید ہے. اور اگر توحید کی نعمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مشرک کو دیکھو دنیا کے اندر، دیکھو دنیا میں لوگ کن کن کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. کوئی مٹی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی لکڑی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پیڑ پودوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے. کس کس کے سامنے آدمی سر جھکاتا ہے؟ زندوں کو، مردوں کو، کن کن لوگوں سے مانگتا ہے، کہاں کہاں اپنی عقیدت کن کن لوگوں سے لگا کے رکھتا ہے. خاص طور پہ ہندوستان کے اس ماحول میں، ہندوستان کی یہ سرزمین تو شرک سے بھری ہوئی ہے. یہاں تو دنیا کی کون سی چیز ہے جس کی پوجا نہیں کی جاتی ہے. یہاں تک کہ لوگ شرمگاہوں تک کی عبادت کرتے ہوتے ہیں نا ہندوستان میں. ایسے شرک سے گندگی کے بھرے ہوئے ماحول میں الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے چن لیا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. ہاں، یہ گھوڑے، بندر، ہاتھی کی پوجا کرنے والوں کے بیچ میں، یہ ولیوں پیروں کو پکارنے والوں کے بیچ میں، سجدوں، قبروں اور مزاروں پر سجدے کرنے والوں کے بیچ میں ہم کچھ لوگ ہیں الحمدللہ ان لوگوں میں جن کو اللہ نے توحید کی نعمت کے لیے چنا، جن کو اللہ تعالیٰ نے سچے معبود کی معرفت عطا فرما دی. الحمدللہ ہم کو پتہ ہے نا سچا معبود کون ہے. کافر کتنا بد نصیب ہے، اس کو سچے معبود کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں پکارنا کس کو ہے، فریاد کس سے کرنی ہے. وہ کسی سے بھی مانگتا ہے کافر کو، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کس سے مانگنا ہے تو کسی سے بھی مانگتا ہے، مٹی سے، پتھر سے. ہرے پیلے نیلے دھاگے باندھ لیتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ دھاگے اس کو مصیبت سے بچا لیں گے. ہاں، دروازے پہ لا کے گھوڑے کی نال لگا دیتا ہے، اس کو لگتا ہے گھوڑے کی نال اس کو مصیبت سے بچا لے گی. ہرے پیلے نیلے پتھر پہن لیتا ہے انگوٹھیوں میں، اس کو لگتا ہے یہ پتھر اس کو مصیبت سے بچا لیں گے. وہ مطلب ٹرک کے پیچھے پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیتا ہے اپنی گاڑی کے پیچھے. کافر کی عقیدت پھٹے ہوئے جوتے سے وابستہ ہے، اس کو لگتا ہے یہ پھٹا ہوا جوتا اس کو مصیبت سے بچا لے گا. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں، پھٹا ہوا جوتا اس کی امید پھٹا ہوا جوتا ہے. ہاں،
اس کی عقیدت، مطلب مشرک جو ہے نا وہ کتنا گر جاتا ہے، اس کی عقیدت، اس نے نیمبو مرچی لٹکا لیے اپنی گاڑی پر، اپنے گھر میں، اس کو لگتا ہے یہ نیمبو مرچ اس کو مصیبت سے بچا لیں گے، اتنا گر جاتا ہے بندہ. مطلب ہمارے ملک میں رافیل لایا گیا فرانس سے، کیوں؟ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ملک کی. اور رافیل کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اس پہ نیمبو مرچ لگا دیا گیا. پورے ملک کی حفاظت کرے گا رافیل، اور رافیل کی حفاظت کیا کرے گا؟ نیمبو مرچ. بھائی نیمبو مرچ اگر اتنا پاورفل ہے کہ رافیل کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر سرحدوں پہ نیمبو مرچ ہی لگا دینا چاہیے تھا، رافیل لانے کی کیا ضرورت؟ سرحدوں پہ لگا دیتے نیمبو مرچ، پورا ملک محفوظ ہو جاتا. مشرک کو پتہ ہی نہیں کہ امیدیں کس سے لگانی ہیں، عقیدتیں کہاں وابستہ کرنی ہیں، فریادیں کس سے کرنی ہیں. اس لیے مشرک قیامت کے دن اٹھے گا نا تو وہ تو بھوچکا رہ جائے گا. اس زندگی بھر جس معبود کے سامنے سر جھکایا تھا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ اس کے تو سارے معبود نقلی تھے. معبود اس کو قیامت کے دن پتہ چلے گا میرے معبود جن کے سامنے زندگی بھر میں سر جھکاتا تھا وہ نقلی تھے. معبودوں کے نقلی نکل جانے سے بڑا نقصان اور کیا ہے؟ ہاں، ایک آدمی آئی فون لے کر کے آتا ہے، نقلی نکل جاتا ہے، اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے. ایک پچھلے دنوں میں نے ون پلس کا ایک ایئر فون منگایا، نقلی نکل گیا فلپ کارٹ سے، وہ ٹینشن ہو گیا مجھے. 1500 روپے کا ایئر فون منگایا، نقلی نکل گیا. ہاں، کوئی گوچی کا بیگ منگا لے، نقلی نکل جائے، ٹینشن ہو جاتا ہے اس کو. دنیا کا سامان نقلی نکل جائے تو آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے، مشرک کے معبود نقلی نکل جائیں گے قیامت کے دن. ہاں، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے بارے میں تم کو بڑا گمان تھا کہ ان کا دامن پکے مچل جائیں گے، یہ بابا ہم کو اللہ کے قہر سے بچا لیں گے، یہ معبود ہمارا ہم کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اللہ پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے معبود؟ ڈھونڈیں گے تو کوئی معبود نہیں ملے گا. جھوٹ کہے گا مشرک وہاں پہ. مشرک کہے گا اللہ تعالیٰ ہم تو دنیا میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے. جھوٹ بولے گا وہاں پہ جا کر کے مشرک. کتنا بدقسمت ہے وہ مشرک. ہم الحمدللہ کتنے خوش قسمت ہیں. ہاں، ہمارا تو الحمدللہ سچا معبود ہمارے پاس ہے. الحمدللہ ہمارا سر صحیح جگہ جھک رہا ہے، ہماری دعائیں صحیح جگہ پر ہو رہی ہیں، ہمارا الحمدللہ ایک ایک سجدہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. مشرک کے سجدے ضائع جا رہے ہیں، اس کے سجدے جہنم میں اس کو اور گرا رہے ہیں، ہمارے سجدے جنت میں ہمارا درجہ بلند کر رہے ہیں کیونکہ ہم صحیح جگہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ ہدایت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ، کہ ہم کو پتا ہے سر کہاں جھکانا ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے. واللہ اگر یہ ایک نعمت ہی کی شکر گزاری میں بندہ پوری زندگی سجدے میں گرے رہے نا، اس نعمت کے شکریہ کا ادا نہیں کر سکتا. یہ توحید کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو سب سے زیادہ شکر تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے، ایمان کی نعمت. پھر ایک لمبی لسٹ ہے ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. عافیت کی نعمت دی اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. اللہ رب العالمین نے جسم و جان سلامت رکھی ہے، اللہ کی نعمت. اولاد، مال، بیوی، بچے، دوست، احباب، یہ امن کی حالت جس میں ہم الحمدللہ رہ رہے ہیں، بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. نعمتوں کی کمی نہیں ہے، پھر بھی دل شکر گزار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کیا دیا ہے. شکر گزار ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ ایسا دیا ہے جو بہتوں کو نہیں ملا. پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نے بہتوں کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جو مجھے نہیں ملا ہے. جب بندہ دنیا میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا نا، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا ہے. اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنے کا مزاج بناؤ. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو. اس سے کیا ہوگا؟ دل میں
شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، دل شکر گزار ہوگا اگر اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو۔ مسئلہ یہ ہے نا، آپ چل رہے ہیں بائک پر اور آپ کار والے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دل ناشکرا ہو جاتا ہے۔ جو ویگن آر چلا رہا ہے وہ مرسڈیز والے کو دیکھ کر کے پریشان ہے، ہاں، جو مرسڈیز چلا رہا ہے اس کو اپنی پرائیویٹ جیٹ چاہیے۔ آدمی اوپر اوپر دیکھے گا تو اس کو اپنے اوپر کوئی نہ کوئی تو دکھے گا، اس لیے کتنا بھی مل جائے پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے۔ آج آدمی جب ناشکرا ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو سوچے گا 2 ہو جاتے تو بہت اچھا تھا، 2 مل جائے تو سوچے گا 3 ہو جاتے تو بہت اچھا تھا۔ آدمی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، نیچے والوں کو دیکھنے کی عادت بناؤ۔ آدمی 2 BHK میں رہتا ہے تو 3 BHK والے کے بجائے 1 BHK والے کو دیکھے۔ جو گھر میں رہ رہا ہے خود کے، وہ سوچے کہ لوگوں کے پاس خود کا گھر نہیں، کرائے پر بھی رہتے۔ جو کرائے پر بھی رہ رہا ہے وہ یہ سوچے کہ کم سے کم اللہ نے سر چھپانے کی جگہ دی ہے، لوگ سڑکوں پہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بارش میں، ٹھنڈی میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ جو سڑکوں پہ بھی رہ رہا ہے اس کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ سڑک پہ رہ کے سو تو جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو محلوں میں وہ نیند نہیں آتی جو ایک مزدور سڑک پہ سو جاتا ہے آرام سے، ہے نا؟ وہ بشیر بدر کا غالباً شعر ہے نا کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ مزدور کو ذہنی ٹینشن، پریشانیاں، ڈپریشن، اینزائٹی، یہ سب مزدور کو نہیں ہوتے۔ وہ جتنی بہترین نیند سوتا ہے نا، دن بھر مزدوری کرتا ہے، چٹنی روٹی کھا کے اپنا اخبار بچھا کے جتنی سکون کی نیند سو جاتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو اپنے محلوں میں ویسی نیند میسر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں خودکشیاں کون کرتا ہے انزائٹی اور ڈپریشن سے پریشان ہو کے؟ کسی غریب مزدور کے بارے میں نہیں سنیں گے آپ کہ وہ اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ رہنے کا سبق سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ بہت ساری نعمتیں اللہ نے مجھ کو ایسی دی ہیں جو کسی کو نہیں۔ نعمتوں کو ریکگنائز کرنا شکر کا پہلا اسٹیپ ہے کہ نعمتوں کی ویلیو سمجھو۔ دوسرا، نعمتوں کی ویلیو سمجھنے کے بعد اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ جو بھی نعمت ہم کو ملی ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، یہ اللہ کے دینے سے مل گئی، اللہ نہیں دیتا تو نہیں ملتی۔ یہ ہدایت کی نعمت کیسے ملی؟ ہم نے میں بہت ذہین انسان ہوں، میں نے اپنی علم سے ہدایت کی نعمت حاصل کر لی ہے۔ مجھ سے زیادہ ذہین انسان دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں اللہ نے ہدایت دی تو نہیں ملی۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، علم والے، بڑے القاب والے، دنیا جہان کی معلومات ہے، ہدایت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ سائنٹسٹ ہے بہت بڑا، آسمانوں پر کمندے ڈال رہا ہے، چاند تارے مسخر کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اتنی نالج ہونے کے باوجود اس کو یہ نہیں پتا سر کس کے سامنے جھکانا چاہیے، فریاد کس سے کرنی چاہیے، ہاں، کسی بت کے سامنے جھکا پڑا ہوا ہے۔ اتنی نالج اللہ نے دی ہے لیکن ہدایت نہیں دی۔ موحد بیچارہ مسلمان کسان ہے، اس کو بھی پتا ہے، جاہل اپنا نام بھی نہیں لکھنے آتا، اس کو پتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ بہت سارے دنیا میں شیخ الحدیث ہیں، علامہ فہامہ، ان کو نہیں پتا، قبروں کے سامنے جھکے ہوئے نہیں، اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی۔ جو بھی نعمت ہم کو ملی کس کے دینے سے ملی ہے؟ اللہ کے دینے سے ملی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے ہدایت دی۔ جو بھی نعمت ملی ہے، مال، دولت، عزت، شہرت، خوبصورتی، جاہو، منصب، کس سے ملا؟ اللہ کے۔ مومن اور کافر کے رویے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کافر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 طرح کے کیریکٹر بیان کیے۔ ایک کیریکٹر قارون کا ہے، خزانہ اتنا بڑا کہ ان خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے اپنے ان دولت، مال و دولت کے بارے میں؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ دولت اپنے علم سے کمائی ہے، یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ ایک کیریکٹر یہ ہے۔ ایک کیریکٹر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، ہواؤں پر حکومت ہے،
سمندروں پر، جنوں پر، انسانوں پر بڑی حکومت ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ فرق ہوتا ہے مومن اور کافر کا. کافر بولتا ہے میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، اور مومن کیا کہتا ہے میرے رب نے دیا ہے. یہ دو کیریکٹر کا فرق ہے. جو نعمتیں ملی ہیں اس میں ہمارا حق بھی نہیں بنتا، تو اللہ نے بغیر حق کے ہم کو دے دیا. وہ دو باغ والوں کا قصہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے نا، سورہ کس سورت میں؟ سورہ کہف میں. جس کے پاس دو باغ تھے، اور جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا تھا وہ آدمی تو کیا کہتا تھا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں بہت مال والا ہوں، میرا جتھا بہت بڑا ہے. گھمنڈ تھا اس کو. اور اسی صورت میں ذوالقرنین کا بھی واقعہ بیان ہوا. ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ، مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت ہے. پر کہہ کیا رہا ہے وہ؟ جب یاجوج ماجوج کی روکنے کے لیے دیوار تعمیل کر دی ذوالقرنین نے، تو کیا کہا؟ ذوالقرنین نے کہا کہ ذالک من فضل، کیسے ہے؟ ذالک من فضل ربی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا تو مجھے مل گیا ہے. یہ فرق ہوتا ہے مومن کا اور کافر کا. تو دوسری چیز کیا ہے؟ نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ جو نعمت دینے والا ہے نا اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. اگر بندہ نعمت ملنے کے بعد اللہ کا تو شکر ادا کرے، لیکن دنیا میں اس نے جس نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کرے، تو اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. ہمارے ماں باپ کے اگر ہم شکر گزار نہ ہو تو اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے. بیوی اگر شوہر کا شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نعمتوں کا سبب بنایا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. چوتھا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، عمل کرے. یہ بہت مشکل کام ہے. آپ کوئی گناہ ایسا نہیں کر سکتے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ضرورت پیش نہ ہے. ہر گناہ کرنے کے لیے آپ اللہ کی نعمت کے محتاج ہیں. حرام دیکھنا ہے، آنکھ سے دیکھیں گے. آنکھ کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. حرام سننا ہے، کان سے سنیں گے. حرام بولنا ہے، زبان سے بولیں گے. بدکاری کرنا ہے، شہوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس لیے ہر گناہ ناشکری ہے. شکر صرف زبان سے الحمدللہ بولنے کا نام نہیں ہے، اللہ کا حکم بجا لینا بھی شکر ہے. ناشکری صرف زبان سے نعمت کے انکار کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر رہے ہیں. اب بھائی رات بھر اللہ تعالیٰ نے نیند دی جن لوگوں کو، نیند اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. پوری رات سکون کی نیند دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا صبح کے وقت مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن نہیں آیا بندہ. یہ ناشکری ہے کہ نہیں اللہ کی؟ اللہ کی دی ہوئی نیند اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہو، یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں. دکھ رہا ہے نا، جمعہ میں مسجد بھری تھی، فجر میں ایک صف نہیں بھر پا رہی ہے. یہ ناشکری تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون کی نیند دے اور اٹھ کے اس کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں ہم. سب سے بڑی ناشکری تو یہی ہے. ہر نافرمانی ناشکر گزاری ہے. خوش قسمت ہے الحمدللہ آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بھیڑ میں نافرمانوں کی آپ کو توفیق دی کہ الحمدللہ آپ آ کر کے اللہ کے حضور میں جب دنیا سو رہی ہے آپ نے سجدے کیے. ماشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تو ہے. اللہ اگر توفیق نہیں دیتا تو یہ نعمت آپ کو بھی نہیں. اس پر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خبیث لوگ سو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فجر کے وقت سونے والوں کو خبیث کہا ہے. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ذاک بال الشیطان فی اذنی، یہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا گیا.
صبح جب آدمی فجر کے وقت نہیں اٹھتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو خبیث ہو کر کے صبح کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. ہر نماز اللہ کی شکر، نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ کے شکر کے لیے. بے نمازی سب سے بڑا ناشکر ہے اللہ کا. اللہ کی زمین پہ اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ملتی ہے کہ دن بھر میں 5 وقت آ کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا لے. تو 4 چیزیں ہو گئیں. عمل کرنا چوتھی چیز، اور 5ویں چیز جب کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو، حسد کرنے والے کا، تو زبان سے بھی نعمتوں کا بیان کرنا چاہیے، ہے نا. زبان سے بھی اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو. تو اللہ کی نعمت کا بیان کرنا کب؟ لیکن کوئی فتنے کا خوف نہ ہو. یہ نہیں کہ کوئی ڈر ہے. ہاں، چور کے سامنے اللہ کی نعمتیں بیان کرو گے، آ کر کے سب چرا لے گا. تو کہتے ہیں نا کہ کسی خاتون کے گھر میں رات میں ڈاکہ پڑ گیا، تو چور لوگ جو ڈاکو تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا آئی فون نیا تم نے جو لیا ہے 16 پرو کہاں ہے؟ وہ وہاں پر ہے، نکال لیا. کہا تمہاری وہ ابھی تم نے ہیرے کی انگوٹھی تمہارے شوہر نے تم کو دی ہے اینیورسری پہ، وہ کہاں ہے؟ کہا وہاں پر ہے، لے لیا. کہا وہ تمہارا سونے کا ہار جو تم کو تمہارے بھائی نے گفٹ کیا، وہاں سے اٹھا لیا. ایک ایک لسٹ بنا کے لائے تھے ڈاکو لوگ. تو جب ڈاکو لوگ جانے لگے نا، تو عورت نے پوچھا کہ یہ ساری لے کے تو جا رہے ہو میرا مال، یہ بتائیے کہ یہ سارا مال میرے گھر میں موجود ہے، یہ کس نے بتایا تم کو؟ تو ڈاکوؤں نے کہا ہم تم کو انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں، ہاں، فیس بک فرینڈ ہے تمہارے. ساری نعمت وہاں پہ بندہ بیان کر دیتا ہے نا، وہیں سے لسٹ نکال کے لائے. ہر نعمت ہر کسی سے نہیں بیان کی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پرائیویسی کا سہارا لو، پرائیویٹ رکھو چیزوں کو، رازداری کا سہارا لو. راز میں رکھنا چاہیے بہت ساری چیزیں. آپ بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہیں، ہلہ مچا دیں گے، ممکن ہے کوئی دشمن جا کر کے توڑوا دے. کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، شور مچا دیں گے، کوئی دشمن آ کر کے بند کروا دے گا. چپکے سے کچھ نعمتیں چھپا کے رکھنی چاہیے. ہر کسی کے سامنے نعمت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ہاں، جہاں پہ آپ کو خوف نہ ہو وہاں پر زبان سے بھی نعمت کا ذکر کرنا چاہیے، رہن سہن میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، تو کہا تمہارے پاس مال نہیں ہے کیا؟ کہا ہے بالکل. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسے حالت میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس پر دکھائی دے. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے. پہلا، اللہ کی نعمت کی ویلیو کو سمجھنا. دوسرا، اس نعمت کا اللہ کی طرف منسوب کرنا، اعتراف کرنا کہ وہ نعمت اللہ کے دینے سے ملی ہے. تیسرا، دنیا میں اس نعمت کا سبب بنے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا. چوتھا، عمل کرنا، اطاعت کا کام کرنا، نافرمانی سے بچنا. اور 5واں، جب کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، حاسد کا ڈر نہ ہو، تو ان نعمتوں کا زبان سے بھی اظہار کرنا. یہ شکر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. شکر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہم کو پیدا کرنے کا مقصد ہی شکر گزار بننا ہے. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے یہ آنکھ، کان، دل، دماغ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر گزار بننے سے بندہ اللہ کی نعمت میں اور بڑھاتا ہے. شکر گزاری جو نعمتیں ہیں ان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کو بڑھاتا بھی. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور بڑھا کر کے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.